بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہیں اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ شاخ پہ بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھونکروں کی زد میں ہی رہتا ہے۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، آمین۔ سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی خود غلط ہو کر بھی آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ آنکھ کے پاس نہ سہی، ہاں مگر دل کے بہت پاس ہو تم۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پہ سچ، چہرے پہ مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں میں خدمت۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے نوازے، آمین۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں، دل کی عدالت سے ہو کر کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عشق یہی ہے کہ یار کے یار کو بھی چاہا جائے، اور جب وہ یار کو مل کر آئے، اسے دیکھ کر بھی یار کے دیدار کی لذت حاصل ہو۔ آج اگر انگریز ہمارے حکمران ہوتے تو بے شک دکانوں پر شراب تو بکتی، مگر انصاف کے لیے جج کبھی نہ بکتا۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں، لوگ عشق مزاجی کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو، جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا، برباد کر بیٹھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین رکھو، تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشۂ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں آب رواں ہو، سبزہ ہوتا ہے،
جہاں کہیں اشک رواں ہو رحمت ہوتی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب شیاطین دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے؟ اگر انسان جو ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو نہ محروم سمجھیں۔ ایک اور جگہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی ملے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میں خود ہی ہوں۔ لکھتے ہمارا بھی نام فہرست میں یا رب، حسرت سے دیکھتے ہیں تصویر مدینہ کی۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی دیا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے بھی رکتی ہے۔ ایک اور جگہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بہت مبارک ہے وہ آنکھ جو اس کے لیے روتی ہے، اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جل بھن رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ کوئی ناقص الذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مزاجی ہے، اور اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جہاں مکان نمبر کی بجائے باپ دادا کے نام سے پہچان ہو، اسے گاؤں کہتے ہیں۔ کر لیا ہے اب صبر، ہو گیا ہے شروع خدا پہ یقین کا سفر۔ راہ حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں ہم۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں، اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ علم کتابوں والا بھی کام نہیں آیا، زندگی امتحان سارے غیر نصابی لیتی ہے۔ انتظار کل ہے بڑی شدت سے اللہ، میری یہ کہانی مکمل کر دو۔ نہیں ہے وہ اگر میرا تو اسے میرے دل سے بھی بے دخل کر دو۔ اختیارات تو سبھی ہیں آپ کی دسترست میں، اسے میرے نصیب میں لکھ کر یہ سارا مسئلہ حل کر دو۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے، میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ معجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے نہیں گھبرایا کرتے۔ وہ کن کہے گا، تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے، خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنی غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن
نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا تھا۔ جب سب راستے بند ہوں تو اللہ کے راستے کی طرف چل پڑو۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا اب معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا تو کیا یہ معجزہ نہیں؟ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے ہیں۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے اتارا ہے، بلکہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ رب کے پاس لے کر جاتے ہیں اور تمہارا رب صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہے۔ دعاؤں میں شدت اتنی پیدا کرو کہ وہ تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہیں دینے کو راضی ہو جائے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ داڑھی اور پردہ شریعت کے حساب سے ہونا چاہیے، طبیعت کے حساب سے نہیں۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں، سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتا ہوں یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہے۔ پریشان نہ ہوں، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں، کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ سورہ کاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ سب کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ اس دور کے مسلمانوں کا بھی عجیب حال ہے، خدا کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے مگر خدا کے لیے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔
حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا جب کسی بندے کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے تو نصیحت کرنے والے کی سختی اس کے لیے قابل قبول بنا دیتا ہے۔ کون کب کس کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں، احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ اسے کہنا، محبت میں کسی کو اپنی عادت ڈال کر یوں چھوڑ دینے پر، اچانک سے تعلق توڑ دینے پر، یہاں قانون قاضی اور عدالت کچھ نہیں کہتے مگر یہ قتل ہوتا ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر خاموش رہنا۔ مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جاتے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کرو، آپ نہیں جانتے کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ نظر لگنے کی پہچان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا اور نمبر 5، چھینک کا جواب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو لباس اور حلیے میں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان مردوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ ایک اور جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ شب بھر سونے والا بروز قیامت فقیر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہوتا مومن طعنہ دینے والا اور لعنت بکنے والا اور فحش کام کرنے والا اور بیہودہ بکنے والا۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن کی حالت
ایسی ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوتی ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پہ گزارو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس میں نہیں۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ کچھ لوگ دور رہ کر بھی دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔